السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری تزکیہ نفس پہ کلاس رہے گی، جس کا موضوع ہے رمضان المبارک کی کس طریقے سے ہمیں تیاری کرنا ہے، یا رمضان المبارک کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے، اور تزکیہ کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے رمضان کو گزارتے ہیں اور کیا ہمارے لیے اس کے اندر احکام و مسائل ہیں، اور ہمیں اگر اس کی قدر نہیں کی، جیسے پچھلی دونوں کلاسوں میں یہ بات ہوئی کہ اگر ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی تو رمضان المبارک جہاں پہ خیر و برکت کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہے، وہیں پر ہمارے اوپر عذاب اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور غضب کے ساتھ بھی آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی قدر کی تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ ان گنتی کے ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں میں ہمیں اللہ رب العزت کامیاب اور کامران کر دے گا۔ اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کیے تو یہی رمضان جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، یعنی آگ میں داخل ہو وہ، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت سے وہ دور ہو جائے، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا لیا یا اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرا لیا۔ اے نبی مکرم آپ آمین کہیے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر ہم نے رمضان المبارک، اور یہ صحیح الجامع ترغیب کی حدیث ہے 997 نمبر کی، اور بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی مکرم جب ممبر پر تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو ہر ممبر پر قدم رکھ کر کے آپ نے آمین کہا تھا، یہ وہی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کیے تو ہمیں اور ہلاک اور برباد ہونے سے، آگ میں جانے سے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہونے سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اس کی قدر نہ کرنا، اور بھی کچھ حدیثیں میں نے اور پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ قدر نہیں کرنے کی کیا شکلیں ہیں؟ تو قدر نہ کرنے کی دو شکل ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ کسی دوسرے کام میں مشغول کر کے، کسی دوسرے کام میں اپنے وقت کو لگا کر کے رمضان المبارک کے وقت کو ختم کر دیں، جیسے سونے میں ختم کر دیں، صفائی کرنے میں، شاپنگ کرنے میں، پکوان بنانے میں، اور افطار پارٹی وغیرہ میں یا ادھر ادھر جانے میں ہم اس کو صرف کر دیں، ختم کر دیں۔ یعنی جیسے 11 مہینے ہمارے گزرتے ہیں اسی طریقے سے اس مہینے کو بھی ہم گزار دیں۔ یہ قدر نہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا قدر نہ کرنا یہ ہوگا کہ جس مقصد سے رمضان آیا ہے اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ جیسے پچھلے بار بھی میں نے اگزامپل دے کر کے بتایا تھا کہ کوئی کار چلانا سیکھنا چاہتا ہے اور وہ کار چلانے کے اسکول میں اس نے ایڈمیشن لے لیا، 1 مہینہ رہنے کے بعد اور واپس آئے اور لوگ اس سے کہیں کہ بھائی تم چلا لیتے ہو، تو کہے کہ نہیں میں تو نہیں چلاتا، تو اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے اندر آئیں اور ہمارا مقصد پورا نہ ہو۔ اور مقصد کیا ہے رمضان کا؟
اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہر کسی سے خطاب نہیں ہے. کس سے خطاب ہے؟ ہم سے خطاب ہے انشاءاللہ تعالی. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی ہم پر بھی روزے فرض ہیں اور ہم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اس مہینے کو پانے کے بعد بھی اگر ہم متقی نہیں بنے تو گویا کہ ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی. جیسے کوئی ڈرائیوری اسکول میں جا کر کے اور ایک مہینے کے بعد وہ زندگی بھر کے لیے ڈرائیور بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں زندگی بھر کے لیے متقی بننا ہے. یہی اس کا مطلب ہے. اور متقی کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے پچھلے ہفتے کافی لمبی بات ہوئی تھی. تو متقی کیسے بنتے ہیں اس کی چند دلیلیں پھر سے نوٹ کریں. متقی کیسے بنتے ہیں، کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ تو متقی بننے کے لیے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو توحید پر آ جائے گا، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر آ جائے گا، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے گا، اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پر غور و فکر کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس سے بھی تقویٰ آتا ہے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے فرمایا. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 63. اس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر تقویٰ انسان کے اندر آتا ہے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا. کیوں آتا ہے، کیا حکمت ہے رمضان کی؟ رمضان میں جب بندہ روزے سے کی حالت میں رہتا ہے تو ہمہ لمحہ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تقویٰ ہے. جیسے تقویٰ یہ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جانا، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ جانا، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، یہ تقویٰ. اللہ رب العزت کے غضب کو ایسا جانتا ہو، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو ایسا جانتا ہو کہ اس سے ڈر جائے اور رک جائے، یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے رمضان کے اندر یا روزے کے اندر؟ ایک بندہ اس حالت میں جیتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے ہم لوگ روزے کی حالت میں ہیں، کمرے کے اندر ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہے، پانی رکھا ہوا ہے اور دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے بعد بھی پانی پیتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے روزے کی حالت میں، ہماری پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اور ہم اسی طریقے سے 11 مہینے بھی ہم رہیں گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں کمرے کے اندر ہوں، میرے پاس میں موبائل ہے اور میں واٹس ایپ چلا رہا ہوں، فیس بک دیکھ رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں کسی سے بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم دو ہیں اور ہم غیبت بھی کر سکتے ہیں، چغلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم غیبت اور چغلی سے بچ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں، روزہ ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا روزہ. اگر ہم اس کو ایسا کر لیں گے، یعنی جھوٹ بول دیں گے یا غیبت کر لیں گے یا چوری کر لیں گے، یا چوری تو نہیں لیکن دوسرے جو کام آسانی سے لوگ کر لیتے ہیں، تو اس سے ہم بچتے ہیں. اور یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے تقوی کی، یعنی اس بات کی کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ پریکٹس آپ دیکھیں کہاں کہاں کرائی جاتی ہے. نماز کے تعلق سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، اور نماز کا کیا مقصد ہے؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ تم فاحش اور برائی سے رک جاؤ، اس لیے تمہارے اوپر نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. تو نماز کے اندر ہم کس حالت میں رہتے ہیں؟ نماز کے اندر ہم اس حالت میں رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں. بس یہی کنڈیشن ہم کو پیدا کرنا ہے کہ ہر وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ. اور اسلام کے 3 مراتب ہیں، ادھیاتم کے 3 لیول ہیں. سب سے پہلا لیول یہ کہ بندہ اسلام کے اندر آ جائے، اور دوسرا وہ ایمان کے اندر آ جائے، اور تیسرا جیسے حدیث جبرائیل آپ لوگ سب جانتے ہیں، حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی شکل میں آ کر کے 3 سوال کیے تھے کہ اسلام کیا ہے. تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، ارکان اسلام آپ نے بتائے. پھر آپ نے کہا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے ارکان ایمان بتائے کہ ان 6 چیزوں پر آستھا رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، وشواس رکھنا ہے، اور یہ 5 کام کو کرنا ہے. پھر تیسرا سوال آپ نے کیے تھے کہ احسان کیا ہے. یہ ادھیاتم کی سب سے اونچا لیول ہے اور اسی کو یہی تقوی سے جڑا ہوا ہے. اور وہ تیسرا کیا تھا؟ احسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت ایسی کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے.
تو ہم ہمیشہ عبادت میں، اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھے سے رہ رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور گھر میں کھانا بنا رہے ہیں، تو یہ ہر کام جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور ہم عبادت اس حالت میں کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس دیکھنے کی اور اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ ہم غیبت کرنے کا موقع ہے لیکن غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ بولنے کا موقع ہے لیکن نہیں بولیں گے، اور اسی طریقے سے امانت میں خیانت کرنے کا موقع ہے لیکن نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو اللہ رب العزت کے جو حرام کردہ کام ہے اس سے رک جائیں گے۔ تو یہ تقویٰ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن پر تدبر اور قرآن پہ غور و فکر، کیونکہ قرآن پر عمل کرنا یہی تو تقویٰ ہے کہ ہم ہر وہ کام سے رک جائیں جس سے ہمارے رب نے روکا ہے، اور ہر وہ کام کریں جس سے کو ہمارے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51 کے اندر بھی اللہ نے تقویٰ کے حصول کے لیے اس بات کو فرمایا۔ اور اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 میں اللہ نے بتایا کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اتباع سے۔ تقوی کے بعد ہم دیکھیں سب سے پہلے ہفتے میں سورہ 153، اسی طریقے سے سب سے پہلے ہفتے میں ہم نے جو رمضان کی تیاری کرنا شروع کیے تھے، تو رمضان کی تیاری میں سب سے پہلے ہفتے میں کیا کیے تھے؟ اپنے گھر کی صفائی، خریداری اور جو دوسرے جو کام ہیں اس کام سے ہم فارغ ہوئے تھے۔ پچھلے ہفتے میں کیا تھا؟ داخلے سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی، کیونکہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری نیت پر یعنی ہمارے عقیدے پر ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ رب العزت قبول کرے گا، اور اگر توحید ہوگی تو اللہ رب العزت عمل کو قبول کرے گا۔ عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں: ایمان، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو یہ 3 چیز ہمیں پہلے رمضان کے اندر جانے کے پہلے ہمارے تجدید کرنا ہے، ہمیں اس کو ریفریش کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی گڑبڑی تو نہیں آئی ہے۔ توحید ربوبیت کے اندر، توحید الوہیت کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ الوہیت کے اندر 2 چیزیں مین: عبادت کے اقسام اور دوسرا اطاعت کے، کہ حلال اور حرام کیا ہے۔ یہ ہم صرف اللہ رب العزت کا مانیں گے، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے حرام کر دیا حرام ہے۔ اور پرستش کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے خالق کے لیے، جیسے دعا کرنا، سب سے زیادہ ڈرنا، سب سے زیادہ محبت کرنا، نماز، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، استعانت مانگنا اور مرادیں مانگنا، نظر ماننا، یہ ساری کی ساری عبادت کے جتنے اقسام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو شرک اگر ہماری زندگی کے اندر رہا تو اللہ رب العزت کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، نماز کے جیسی ہو، روزہ ہو یا حج جیسے عمل ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا: اے نبی مکرم، حج اکبر کے دن اعلان کر دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کے نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے، مطلب ان کی عبادت کی، ان کے آنے کی، ان کی عبادت سے بیزاری کا اعلان، اللہ برآت کا اعلان، انکار کا اعلان اللہ رب العزت نے کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہم رمضان کے اندر جانے کے لیے ایک بار پھر سے پورا چیک کریں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ شرک چیٹی کی چال سے بھی مدی چال سے زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا ہے اور یہ کبھی اوور کانفیڈنس میں نہیں رہنا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، ہمیشہ توحید سے، شرک سے ڈرتے رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے نام پر جانے جاتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے حنیف کہا، جنہیں اللہ رب العزت نے توحید کے تعلق سے یاد کیا اور کہا کہ انہی کی ملت پر تمہیں اتباع کرنا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی اتباع کرنا ہے جو حنیف تھا۔ اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے، عبادت سے مطلب شرک سے مجھے بچا لے۔ تو وہ اتنا ڈرنے والے ہیں، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کے ذریعے سے، دکھاوے کے ذریعے سے یا فلاں چیز کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر شرک نہ آ جائے۔ تو شرک کے سارے اقسام کو سمجھنے کے پہلے، رمضان سے پہلے ہمیں اس کو ریفریش کر لینا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کر لینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کسی نام کے ساتھ ہم شرک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو نام ہے وہی اس کی صفت ہے، اور نام کے ساتھ کیا چیز خاص ہے؟
लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर कि अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफात है वो सिफात हम किसी और के अंदर तो नहीं तलाश करते हैं, अगर हम तलाश करते हैं तो शिर्क है, और शिर्क के साथ कोई नेकी कबूल नहीं होने वाली। इसके बाद हम तैयारी करेंगे रिश्तेदारों के ताल्लुक से कि हम जब ये हुकूकुल्लाह हो गया, और दूसरा क्या है हुकूकुल इबाद। तो हुकूकुल इबाद में सबसे पहले नंबर किसका आता है? माँ का। तो माँ के साथ हमारे कैसे ताल्लुक है, वालिद के साथ हमारे कैसे ताल्लुक हैं, बहन और भाइयों के साथ हमारे कैसे ताल्लुक हैं, और फिर ससुराल में हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, और फिर जो ससुराल की माँ और बाप हैं उनके साथ हमारे कैसे ताल्लुक हैं, और फिर शौहर के साथ और पड़ोसियों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, और वो रिश्तेदार जो हमसे रूठे हुए हैं, किसी वजह से वो नाराज हैं, तो रमजान में आने के पहले पहले हम उनको मना लें, हम खुद उनसे बात करके और माफी तलाफी कर लें। ये हुकूकुल इबाद है, और हुकूकुल इबाद बहुत अहम मसला है, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में इसको लूंगा। और हुकूकुल इबाद और तौबा और इस्तिग़फ़ार करके, क्योंकि मोमिन की पैदाइश ही तौबा से होती है। एक तौबा करता है, फिर ईमान लाता है, फिर अमल सालेह करता है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जन्नत का परवाना दिया है। क्या क्या अमल? सबसे पहले तौबा, फिर ईमान लाना, फिर अमल सालेह करना, और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नत का परवाना दिया है। तो हमें अपने पिछले गुनाहों, क्योंकि गुनाह के जो असरात है वो, या नहुसत कहना चाहिए, गुनाह की जो नहुसत है वो हमें नेक काम नहीं करने देती। इसलिए गुनाह से अगर हम पाक हो जाएंगे तो फिर हमें नेक काम करने की और भी तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तो तौबा के ताल्लुक से और रिश्तेदारों के ताल्लुक से, और कुरान, ये महीना कुरान का महीना है, कुरान के नुज़ूल का महीना है, तो कुरान से हमारा क्या ताल्लुक होना चाहिए, उसको पढ़ने का क्या अज्र सवाब है, वो कैसे वीरान दिल की दुनिया में बाहर लेकर के आता है, कुरान कैसी इल्हामी और रूहानी किताब है, इस ताल्लुक से भी हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। और चौथा, सदकात की अहमियत के ताल्लुक से। तो 4 पॉइंट अगले हफ्ते हमको क्लियर करना है, वक्त पे आप लोग तशरीफ लाएं ताकि ये चारों पॉइंट पे हम लोग बात कर सकें। और अगला हफ्ता जो है वो आखिरी हफ्ता होगा, और उसके बाद रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। रमजानुल मुबारक में कोई क्लास नहीं रहेगी, कोई वसीयत और नसीहत की नहीं रहेगी, सिवाय कुरान के, सिर्फ कुरान की क्लास रहेगी, दूसरी कोई क्लास नहीं रहेगी। तो अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता है, और उसमें 4 मौजू हमको कवर करना है। सबसे पहला रिश्तेदार, दूसरा तौबा और इस्तिग़फ़ार, क्या अहमियत क्या है, क्या अहकाम और मसाइल हैं, कब तौबा कबूल होती है, कब तौबा कबूल नहीं होती, तौबा जब कबूल हो जाती है तो इंसान कैसा पाक हो जाता है, और यहाँ तक कि उसके गुनाह नेकियों में तब्दील कर दिए जाते हैं। बताइए, इतना बड़ा अज्र है तौबा का, तो तौबा की क्या शराइत है उसको हम सीखेंगे। रिश्तेदारों के क्या हुकूक है उसको जानेंगे। तीसरा, कुरान की तिलावत किस तरीके से करना है, तो कुरान से अपने ताल्लुक को किस तरीके से रखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन, बताइए कितने ऊंचे लोग हैं, और ये लोग भी रमजानुल मुबारक में एक दूसरे को कुरान सुनाया करते थे, एक दूसरे से कुरान सुना करते थे। और आखिर टाइम में जब नबी मुकरम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो 2 बार कुरान को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, एक बार सुना और एक बार सुनाया, इस तरीके से 2 बार कुरान को खत्म किया। और चौथा हमारा होगा सदकात व खैरात। सदकात और खैरात से, ज़कात से और सदकात और खैरात की क्या अहमियत है, क्या उसके अहकाम व मसाइल है, उसको हम जानेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक चीज और समझ लें, रमजान के अंदर सबसे कीमती चीजें क्या है, कौन बताएगा? रमजान के अंदर कीमती इबादत, नफिल नमाज, कुरान की तिलावत, ना लायक बातें जो होती है, ना पसंदीदा बातें, ये बात चुगलखोरी वगैरह उनसे। देखिए, कीमती इबादत जो है रमजानुल मुबारक की हो या गैर रमजान की, कीमती इबादत कौन सी है? देखिए, कीमती इबादत जो है रमजान हो या गैर रमजान हो, वो है फर्ज की अदायगी, फर्ज की अदायगी ना सबसे पहले तो। और फर्ज में सबसे पहला फर्ज क्या है? हमारा अकीदा, ईमान। ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं है। 13 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई है वो इसी ईमान की, अकीदे की, कि होने वाली जात, करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है।
وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. یہ سب سے قیمتی عبادت، سب سے بڑی عبادت ہے. اور اسی عبادت کی بنیاد پر بھی کچھ لوگ سیدھے جنت میں چلے گئے، مطلب ان کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ایمان کی بنیاد پہ وہ جنت میں چلے گئے. اور دوسرا کیا ہے؟ نماز، فرض عبادت ہے نا نماز. اور تیسرا روزہ. تو روزے کے احکام و مسائل ہم آج سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں حدیث کا صرف مفہوم بتاؤں گا اور حدیث نمبر بتاؤں گا. اس کو جلدی جلدی نوٹ کریں گے، کافی لمبی فہرست ہے میرے پاس. ہم شروع کرتے ہیں چاند دیکھنے سے. حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے اور چاند دیکھ کر کے روزہ افطار کرنا چاہیے، یعنی روزے کو ختم کرنا چاہیے، روزے کو چھوڑنا چاہیے. بخاری شریف حدیث نمبر 1906، بخاری شریف حدیث نمبر 1909، مسلم شریف حدیث نمبر 1080. ماہ رمضان اور ماہ شوال کے چاند کے بارے میں ایک دیندار مسلمان کی گواہی کافی ہے. یعنی ایک کوئی دیندار شخص بھی چاند کو دیکھ کر کے گواہی دے دے گا تو اس کی گواہی مان لی جائے گی. ابو داؤد حدیث نمبر 2052، ابو داؤد حدیث نمبر 2340، ترمذی شریف حدیث نمبر 676. تیسرا مسئلہ چاند کے تعلق سے حدیث کا مفہوم، اگر چاند نظر نہ آ سکے تو شعبان کے دن مقرر ہونے پر روزہ رکھنا چاہیے. بخاری شریف حدیث نمبر 1909. یعنی چاند نظر نہیں آیا، 1909. جیسے چاند نظر نہیں آیا، بادل بہت زیادہ تھا، تو ہم کیا کریں گے؟ شعبان کے پورے 30 دن کریں گے. اور شعبان کے جب پورے 30 دن ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر 31واں دن ہوگا وہ رمضان المبارک کا ہوگا، تو رمضان ہم وہاں سے شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چاند نہیں دکھ رہا تو اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے. ہاں. چوتھا مسئلہ، شک والے دن میں روزہ نہیں رکھنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ شک والے دن میں روزہ رکھنا منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع ہے. بخاری شریف 1306، ایک منٹ سمجھاتا ہوں. ابو داؤد حدیث نمبر 1334. بخاری کی تعلیقاً میں ہے یہ بات، ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ شک والے دن، جیسے آج 29واں روزہ ہے اور لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں چاند دکھ گیا، اور کچھ نے کہہ دیا کہ نہیں دکھا، اور کچھ لوگ چاند کا تصدیق کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، تو یہ شک والا دن کہلاتا ہے. تو شک والے دن میں روزہ نہیں رکھنا ہے. بھلی ہم سب کے ساتھ عید منائیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. پانچواں، اگر 30 دنوں تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو روزہ رکھ لینا چاہیے. اگر چاند نظر نہیں آئے تو 30واں رمضان بھی ہم روزہ رکھیں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 1906، مسلم شریف حدیث نمبر 1080. اور مسلم میں اور بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. ماہ رمضان کا حدیث کا مفہوم، ماہ رمضان کا کوئی دن کم ہو جائے تو اجر میں کمی نہیں ہوتی. جیسے 29 کا رمضان ہوا، کبھی رمضان 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا. معلوم ہے آپ لوگ کو، ہے نا. کبھی 29 میں چاند دکھ جاتا ہے، کبھی 30 میں دکھتا ہے. تو دن اگر کم بھی ہو جائیں تو اجر میں کمی اللہ رب العزت نہیں کرتا. بخاری شریف حدیث نمبر 1912، اور بخاری میں 1 اور بھی دوسری جگہ ہے 1089 وغیرہ میں. روزے کی فرضیت. اب ہم روزے پہ آ رہے ہیں، ابھی تک چاند پہ تھے، اب روزے کے احکام و مسائل کو سمجھ لیں. رمضان کے روزے فرض ہیں، حدیث کا مفہوم، اور قرآن کی آیت کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. کیا ہے دلیل اس کی؟ عزت کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم میں اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. بخاری شریف میں بھی حدیث ملے گی 1891 کہ روزہ فرض ہے. دوسرا، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں.
5 بنیاد پر، 5 پلرز پر اسلام کی بنیاد اسلام ٹکا ہوا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم ختم کر دیں گے تو ہم دائرے اسلام سے باہر ہو جائیں گے، اور اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادت، دوسرا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو رمضان کا روزہ بھی جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے، اس کو اگر کوئی خارج کرتا ہے، نکالتا ہے اپنی زندگی سے، تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 8۔ حدیث کا مفہوم روزہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس طریقے سے حدیث کا مفہوم روزہ پہلی امت پر بھی فرض تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ روزہ افطار، ہاں چلیے اس کے بعد والا پوائنٹ رہے گا ہمارا، روزہ افضل عمل ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ کیا پوچھا آپ نے؟ کون سا عمل، کون سا کاریہ، کون سا نیم افضل ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں اسلام کے اندر، ایک ہے عقائد، دوسرے ہے مسائل۔ تو مسائل میں، عمل میں جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2221 کیا پتہ چلا اس سے؟ اصل میں دیکھیے جتنے بھی عمل ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی عمل ہے اس سے اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ تقویٰ چاہتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور تقویٰ سب سے زیادہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے کے اندر بندے کے اندر جو پریکٹس ہوتی ہے تقوی کی، کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، بری چیز نہیں دیکھنا ہے، حرام بات نہیں کرنا ہے، حرام چیز کو نہیں چھونا ہے، پکڑنا نہیں ہے، یہ جو تقوی کی پریکٹس ہوتی ہے یہ رمضان کے اندر، روزے کے اندر بہت ہی اچھی طرح ہوتی ہے۔ روزے کی فضیلت، نیا ٹاپک، روزے کی فضیلت۔ روزے دار کے لیے رسول کریم، حدیث کا مفہوم، روزے دار کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1397۔ کس کا وعدہ؟ جنت میں جانا ہے سب کو؟ دیکھیے 2 ہی جگہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو جنت کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ روزے دار کے لیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1397۔ اس طریقے سے دوسرا حدیث کا مفہوم، روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ باب الریان۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 8 دروازوں کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ ایک باب الریان ہے، جو ریان ہے جو روزے دار کا دروازہ ہے، اسی طریقے سے مجاہد کا دروازہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ و صدقات کا دروازہ ہے۔ تو ایسے الگ الگ دروازے بتا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو، جو 8 دروازے سے جس کو آواز دی جائے گی؟ اصل میں کیا ہوگا کہ لوگ جب جنت کی طرف پہنچ جائیں گے تو جنت کے دروازوں سے، فرشتوں کی طرف سے ان کی خوش آمدید کہی جائے گی اور پکارا جائے گا کہ آپ ادھر سے داخل ہوئیے جنت کے اندر، اس دروازے سے داخل ہوئیے۔ تو یہ جنتیوں کے، سارے جنتیوں کے بیچ میں سے ان کے لیے اعزاز و اکرام ہے۔ جیسے جنت میں تو سب جا رہے ہیں، لیکن اب اس شخص کے لیے اعزاز و اکرام ہے جس کو 3 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہے، جس کو 4 دروازے سے آواز دی جا رہی ہے، جس کو 5 دروازے سے آواز دی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے بہت اعزاز اور اکرام کی بات ہوگی کہ اس نے اللہ رب العزت کے ہر حکم پر اس قدر عمل کیا کہ اس دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دیا گیا۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہوگی؟ تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے جنہیں 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ تو روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1896، ترمذی شریف حدیث نمبر 765۔ روزے دار شہید کے ساتھ ہوگا۔ روزہ دار کس کے ساتھ ہوگا؟ شہید کے ساتھ ہوگا۔ ترغیب حدیث نمبر 1003۔ کس کی حدیث کی کتاب ہے یہ؟ البانی، ناصر الدین البانی۔ چوتھا، روزے دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنے گناہ ہیں؟ بے شمار گناہ۔ اگر گناہ کی لسٹ کو لے کر کے ہم بیٹھے تو شرمندہ ہو جائیں اپنے گناہوں کو دیکھ کر۔ اور کئی گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ علم سب سے پہلا حکم تھا اور سب سے پہلا گناہ کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور ایسے کئی گناہ جن کو ہم گناہ جانتے نہیں۔ یہ کلام
ہمارے لیے امانت تھا اور اس امانت کو ہم نے دوسروں کو نہیں دیا، نہیں پہنچایا، یہ امانت میں خیانت کا گناہ۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے اپنی امانت کو آسمان پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، سب نے ادب اور احترام سے انکار کر دیا اس احکام کو لینے کے لیے، لیکن انسان بہت جلد باز تھا، اسے لے لیا اور پھر اس کا حق ادا کیا۔ پچھلے 1 سال کے یا تمام پورے مطلب یہ دیکھیے زندگی بھر کا روزے دار کے کون سا نمبر تھا؟ یہ 4 تھا۔ روزے دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے، گزشتہ یا پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے ہم ایسے اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ سب سے پہلا اہتمام کیا کریں گے ہم کہ اپنے عقائد کو اچھی طریقے سے، ایمان کو چیک کر لیں گے کہ کہیں کوئی شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے، اور شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، پھر اس کے بعد اخلاص، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تعلق سے بھی میں ابھی حدیث آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ تو یہ 3 چیز اگر ہو گئی، اور رمضان کو رمضان کے اصول کے مطابق کہ ہم اس میں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور حرام چیزوں سے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں گے، تو ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 1901، مسلم شریف حدیث نمبر 759 اور ابو داؤد حدیث نمبر 1371۔ رمضان کے ایک اور حدیث کا مفہوم، رمضان کے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1898، بخاری شریف حدیث نمبر 1899، مسلم شریف حدیث نمبر 1079، دارمی حدیث نمبر 1775۔ چھٹواں، روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسواک نہ کریں، ہمارے منہ سے بدبو آئے اور بازو میں کوئی نماز نہ پڑھ سکے، یہ مطلب نہیں۔ یہ جو معدے کی بو آتی ہے جو ہمارے وہ مطلب ہے یہاں پر۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1904۔ یہ حدیث میں جا کر کے آپ اس کا پورا مفہوم پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ 7واں حدیث کا مفہوم، روزے دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2707، احمد حدیث نمبر 3493، مسلم شریف حدیث نمبر 2707۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں اور ہم نیک کام کریں، 1 روپے دیں گے، کتنا ہو جائے گا؟ وہ 700 روپے ہو جائے گا۔ ہم کسی کو مسکرا کر کے دیکھیں گے، کسی مسلمان بھائی کو سلام کریں گے، راستے سے پتھر ہٹا دیں گے، کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں گے۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا ویسے ہی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، تو مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں گے، کئی فرشتے دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نیک کام ہیں، اس نیک کام میں ہمیں شیطان کیا کراتا ہے؟ سلا دیتا ہے۔ روزہ رکھے ہوئے تم سوتے رہو، اور جب سونے سے فارغ ہوئے تو پھر رات بھر جاگ رہے، 11 12 1 بجے تک جاگ رہے، اور پھر اس کے بعد سحری کر لیے، اور سحری اتنی ہیوی کروا دیتا ہے شیطان کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہماری پوری انرجی لگتی ہے، اور پھر آدمی ظہر تک تو پکا سوتا ہے۔ اندور کا تو میں نے خاص دیکھا ہوں ایسا معاملہ کہ ظہر تک ان کو سونا ہے، اور ظہر کے بعد اٹھیں گے اور تھوڑا سا نماز وغیرہ پڑھے اور کچھ قرآن کی تلاوت کر لیے بغیر سمجھے ثواب کی نیت سے، تو ثواب مل جائے گا، جو نیت رہے گی وہ مل جائے گا۔ زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا، جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھے، اور اب لسٹ بننا تیار ہو گئی کہ یہ افطار میں بننا چاہیے، اور وہ خواتین کو لگا دیے کام پر، اور خواتین بھی الگ الگ پکوان بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ عصر سے مغرب کا بیچ کا وقت اتنا قیمتی ہے، لیکن اس میں ذکر اذکار تک بھی ہماری بہنیں اکثر و بیشتر نہیں کر پاتی۔ تو افطار ہم ہلکی کریں، جیسے صحابہ ہلکی کام کرتے تھے، جتنا کم کھائیں گے۔ اور جسم کی ایک خوبی میں نے شاید اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جسم کے اندر بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، جیسا یہ پانی کی ضرورت کو بتاتا ہے، انرجی کی ضرورت کو ہمارا جسم بتاتا ہے، کوئی جسم کے اندر کوئی پارٹ اگر خراب ہونے لگتا ہے تو جسم بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کم کھانے پہ تیار کر لیا تو یہ کم کھانے پر عادی ہو جاتا ہے،
اور زیادہ کھانے پہ اگر تیار کر لیا تو یہ زیادہ کھانے پر بھی عادی ہو جاتا ہے. خوراک کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ ایڈجسٹنگ پاور اس جسم کو اللہ رب العزت نے دیا ہے. تو 40 دن تک اگر ہم نے پریکٹس کر لیے تو یہ کم کھانے پر بھی ہمارا جسم عادی ہو جائے گا. اور کم کھانے پہ عادی ہو گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اس کو ہضم کرنے میں انرجی کم لگے گی اور زیادہ عبادت کر پائیں گے. اور آپ دیکھنا جب بھی جو بھی بزرگان دین کا آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ ان کی زندگی میں یہ چیز پائیں گے. چلیں 8واں جی، بزنس کے مہینے میں بزنس مین کیسے کرتے ہیں؟ وہ ساری چیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور وہ مال لا کر کے رکھتے ہیں اپنی دکان میں جس میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، جو زیادہ بکتا ہے. تو اب ہم رمضان کے اندر بھی ساری عبادت کی چیزیں ہیں، مان لیا ہم نے یہ ساری عبادت کی چیزیں، لیکن اس چیز کو استعمال کریں گے جس چیز میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اللہ رب العزت اجر دیتا ہے. تو حقوق العباد میں زیادہ اجر. حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت کے لیے رات کا وقت ہے، دن کی عبادت حقوق العباد کے ذریعے سے ہم کریں گے، ہے نا. تو اس وقت میں ہم اپنی ضرورت کو ایڈجسٹ کر کے اور دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں گے. چلیں، روزدار کے ہر عمل کا اجر کتنا ہو جائے گا؟ 700 گنا ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم ابھی سے کیلکولیٹ کر لیں کہ کون کون سے عمل کرنا ہے. وہ ٹائم ٹیبل میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ کو لوگوں کو دے دوں گا، اس کی PDF بھی دے دوں گا کہ ہمارا صبح سے شام تک کیا ٹائم ٹیبل رہے گا، کون سا کام ہم کو کیسے کرنا ہے. 8واں، رمضان مہینے کی ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کون فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 1642. کیا پتہ چلا اس سے؟ اگر ایسے کتنے رمضان گزر گئے، ایسا کیوں نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ اگر ایسا ہو جاتا ہمارے ساتھ تو ہماری پوری زندگی بدلی ہوئی نظر آتی. تو اس سال میں ہمیں اللہ رب العزت سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے، اپنے عقیدے کو چیک کر کے، اپنے اصلاح کر کے اللہ کو راضی کر لینا ہے اور جہنم سے آزاد ہو جانا ہے. تو آنے والا جو سال ہے اور آنے والی جو زندگی ہے وہ بدلی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. کیونکہ جو جنتی ہوتا ہے اس کی زندگی بدلی ہوئی دکھے گی نہیں دکھے گی؟ نہ ہوا. قیامت کے روز روزہ مومن بندے کی سفارش کرے گا. صحیح ترغیب حدیث نمبر 984. صحیح ترغیب حدیث نمبر 984. 1000 مہینے سے بہتر رات کب ہے؟ ماہ رمضان کے اندر. یہ 1000 مہینے ایک شخص عبادت کرے اور اس ایک رات میں عبادت کرے. اچھا ایک چیز آپ غور کریں، ایک شخص کسی گفا میں، کسی کمرے میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس نے عبادت کیا. عبادت کا مطلب خیر کمرے میں رہنا بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حکموں پر پورا کرنا. تو 1000 مہینے سے بھی زیادہ کسی نے اللہ کے حکموں پر، ویسے تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کی زندگی کتنی پاکیزہ نظر آئے گی، وہ انسان کتنا مبارک نظر آئے گا. تو یہ ایک رات اگر ہم کو مل جائے تو پوری زندگی ہم ویسے نظر آئیں گے. تو یہ قرآن میں بھی ہے اور ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے کہ وہ رات کب ہے؟ رمضان کی رات ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1644. ابن ماجہ حدیث نمبر 1644. نزول قرآن کا شرف ماہ رمضان کو ہی حاصل ہے. یہ شعبان کو حاصل ہے کہ رمضان کو حاصل ہے؟ رمضان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شعبان کو حاصل ہے، لیکن رمضان کو حاصل ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. 13 رمضان کے میں عمرہ کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھ کر کے فرمایا جو کسی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا پائی تھی. تو نبی مکرم نے کہا کہ عمرہ رمضان میں حج کر لینا، یہ عمرے کے برابر اس کا ثواب ملے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 1863. رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1863. نسائی 2109. نسائی 2109. روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے. جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو روزے دار کی دعا ہے.
صرف ایسا نہیں کہ افطار کے وقت کا تو خیر بہت اچھا اسپیشل وقت ہے، کیونکہ عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، لیکن روزے دار کی کسی بھی وقت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ صحیح ترغیب، کیوں ایسا؟ کیا حکمت سمجھ میں آتی ہے اس بات میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان روزے کے اندر بندہ تقوی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، تو روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1002، ترمذی شریف حدیث نمبر 3598، 3598، 15واں۔ افطار کے وقت اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر سے آ گیا، رات الگ آئی اور افطار کے وقت بھی لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ ایسا؟ اتنے سال گزر گئے، کیوں نہیں ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا؟ اس بات کو بہت زیادہ فکر سے سمجھنا ہے، اور کسی بھی حالت میں اس سال میں اللہ رب العزت سے اپنی معافی کرا کے اور جنت میں داخلہ کروا لینا ہے انشاءاللہ۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ افطار کے وقت بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1335، 1335، 1332۔ روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکت سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے، بد نصیب ہے۔ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ رمضان کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا، وہ بد نصیب ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1333، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1333۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے، جو حدیث ابھی میں نے بتایا تھا۔ صحیح ترغیب و تحریب للالبانی، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، حدیث نمبر 985، محدث ہیں یہ۔ تیسرا، جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے والے کا جہنم میں منہ چیرا جائے گا۔ جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑے گا اس کا منہ، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حدیث کس طرح ہے یہ کسی کو معلوم ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی اور وہاں پر ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا اوپر سے پکڑ کر کے اور نیچے سے پکڑ کر کے کھینچا جا رہا تھا، اسے الٹا لٹکایا گیا تھا اور اس کا خون نکل رہا تھا۔ نبی مکرم نے پوچھا یہ کون ہے، کیوں اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ روزہ نہیں رکھنے والا تھا اور یا روزے کو ترک کر دینے والا تھا۔ تو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے والا جہنم میں اس کا منہ جو ہے وہ چیرا جائے گا۔ صحیح ترغیب لکھ لیے۔ روزے کے آداب۔ روزے کے آداب میں للبانی 995 روزے کے آداب۔ چلیں جلدی جلدی دیکھیں، بہت ابھی رہ گیا ہے اور وقت ختم ہو گیا ہمارا۔ روزے کے آداب کو جلدی دیکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم بھر میں بتا رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ کب روزے کی نیت کرنا پڑے گا؟ فجر سے پہلے، یعنی روزہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس کی نیت کرنا ہوگا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 583۔ نفلی روزے میں چھوٹ رہتی ہے۔ نفلی روزے میں طلوع آفتاب تک، یا یہ کیا کہا، فرض روزہ جو ہوتا ہے اس کا فجر کے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 583۔ نفلی روزے میں نیت دن میں زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے، نفل میں، لیکن فرض میں نہیں، ہے نا۔ مسلم شریف کی حدیث تھی 630، لیکن نفل روزے کے لیے۔ یہ واضح ہے کہ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھنا ہے، بس اتنا کافی ہو گیا۔ ہاں، نیت کرنا یعنی دل میں ارادہ کرنا۔ نیت کرنا یعنی دل میں ارادہ کرنا کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں۔ سحری کھانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں برکت رکھی گئی ہے، تو
تو سحری ہمیں ضرور کھانا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1923. سحری کھانے کی دوسری بھی حکمت ہے کہ سحری اہل کتاب نہیں کھایا کرتے ہیں. یہودی اور نصرانی سحری نہیں کرتے, بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی مکرم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو اور تم سحری کرو. مسلم شریف حدیث نمبر 2550, ابو داؤد 2343. سحری کھانا فضیلت والا عمل ہے نا. سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے ہے. سحری کب کھانا ہے؟ ایسا نہیں کہ 12 بجے کھا کر کے سو گئے. سحری کب صادق سے پہلے, تو فجر کی اذان کے پہلے, فجر کی اذان کے پہلے اس وقت سحری کرنا افضل ہے. تو یہ ہے بخاری شریف سورہ بقرہ آیت نمبر 185 187 اور بخاری شریف 1916. سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے. تاخیر کرنا بولے تو دیری کرنا, تھوڑا سا دیری کرنا بولے تو فجر کی نماز کے بعد تک, فجر سے پہلے, فجر سے پہلے تک. دیری کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ 2 بجے یا 12 بجے نہ کھائیں. فجر کی نماز اذان کے پہلے یا فجر کے وقت کے پہلے. یہاں تو اذان جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے نا, تو سحری فجر کا وقت شروع ہونے کے پہلے تک ہم آخری ٹائم تک جو ہے, اور اگر ایسا اہتمام ہے کہ اسی وقت اذان ہوتی ہے, جیسی وقت شروع ہوتا ہے تو اذان کے وقت تک بھی سحری کھا جا سکتی ہے. سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے. کھجور صحیح ترغیب حدیث نمبر 1072, ابو داؤد 2354 اور 2345. جی کھجور بھی کھائیں, مطلب جیسے آپ سحری کھا رہے ہیں تو اس میں کچھ کھجور بھی لیں, ہے نا. روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے. جلدی کرنے سے مراد ہاں جیسی وقت شروع ہوا ویسی کی ویسی آپ کر لیں. جلدی کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کے بعد کر لیں, وہ تو روزہ خراب ہو جائے گا. اچھا, جلدی کرنے سے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہے کہ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ اسٹیشن میں پہنچ جائیں گے تو پھر افطار کر لیں گے, اور وہ اب وہاں پہنچنے میں 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے یا 15 منٹ زیادہ ہو جائیں گے. تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. جس وقت ہو گیا اسی وقت ہم کو سحری افطار کر لینا ہے, بھلے ہی تھوڑا سا کچھ کھا کر کے ہم افطار کریں. افطار کا وقت سورج غروب ہونے کے ترنت بعد ہے. کب ہے؟ غروب ہونے کے ترنت بعد ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1955 1955. کب ہے سحری کا افطار کا وقت؟ غروب ہونے کے ترنت بعد. 12واں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو افطار کے وقت ہمیں بیٹھ کر کے اور اللہ رب العزت, اب دیکھیے افطار کا وقت ہے اور ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کھانا بنانے کے لیے, افطار بنانے کے لیے تلنے میں لگے ہوئے ہیں, تلنے کا ٹائم رہتا ہے وہ. تو افطار کے وقت دعا جی بالکل بالکل, لیکن اگر جو اہتمام ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ اگر کریں گے, آداب جو ہیں کہ ہم اللہ کی حمد ثنا کریں, درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے مانگے جیسے مانگنے کا حق ہے, تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. تو ہاں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3598 ابن ماجہ حدیث نمبر 1643 اور 1752. چلیے کچھ احکام مسائل اور سن لیجئے. سب سے پہلے اچھا افطار کریں گے ہم تو کیا دعا ہے افطار کی؟ بسم اللہ افطار کی دعا ہے اور کھانا کھانے کی دعا. اور جب افطار کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے, ذهب الظمأ وابتلت العرق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئی اور روزے کا اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا. ابو داؤد حدیث نمبر 2066. ابو داؤد حدیث نمبر 2066. روزہ کھلانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا, لیکن اخلاص کے ساتھ. عمل کی قبولیت کتنی شرط ہے؟ ایمان, اخلاص اور نبی کا طریقہ. تو روزہ دار, اب کئی روزے دار ایسے ہیں جن کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور جن کے پاس اس قدر ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم ان کو بلا کر کے روزہ کھلوا رہے ہیں.
اور وہ غریب جو روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے جن کے پاس روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں. تو روزہ کسی کو بھی ہم روزہ کھلوائیں گے اس کا اجر تو ملے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو روزہ کھلوانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. ترمذی شریف حدیث نمبر 807 اور بہقی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 240. افطار کس چیز سے کریں گے؟ حدیث کا مفہوم تازہ کھجور, یا اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور, سوکھی کھجور, اور وہ بھی نہ ملے تو پانی, وہ بھی اگر نہ ملے تو پانی. ان چیزوں سے روزہ افطار کریں گے. حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد حدیث نمبر 2356 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 969. روزے کی رخصت کن لوگوں کو ہے؟ کون لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں بھی رکھیں گے تو چلے گا؟ مسافر اور مریض جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. مطلب سفر اگر اتنا مشکل ہے, پہلے سفر کیسے ہوتے تھے, ہے نا, پہلے کے سفر تو ایسے ہوتے تھے کہ بس لوگ کفن لے کر کے گھر سے نکلتے تھے. تو ایسے کوئی مشکل سفر ہے یا سفر کی یہاں پہ آیا ہے کہ سفر اگر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور مریض ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 184. مریض وہ جو روزہ اگر رکھ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا روح نکل جائے, مرنے لگ جائے, یا اس کا بیماری اور زیادہ بڑھ جائے. یہ روزے دار, یہ دیکھیے مسافر اور مریض کے اوپر ہے, وہ اپنی کنڈیشن سمجھے اور چاہے تو وہ روزہ رکھ لے اور چاہے تو وہ روزہ چھوڑ دے. کیونکہ ایسی بھی سنتیں ملتی ہیں, صحابہ اکرام سے ایسے بھی طریقے ملتے ہیں کہ وہ سفر میں تھے, سخت سفر تھے, لیکن اس کے بعد بھی روزہ رکھے ہوئے تھے. تو یہاں پہ کیا پتہ چلی کہ اگر ہم رکھ سکتے ہیں, طاقت ہے, ہماری زیادہ طبیعت خراب نہیں ہوئی, ایسا ہلکی سی سردی ہے تو وہ بھی طبیعت خراب نہیں آئے گی, لیکن ہم رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے رکھ لیں گے. کیونکہ رمضان کے جو روزے کا ثواب ہے زندگی بھر کے روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص پورا زندگی روزہ رکھ رہا ہے اور ایک نے رمضان کا ایک روزہ رکھا, اس کے برابری میں نہیں پہنچ سکتا. تو رمضان کے روزے تو چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور جتنی بھی ہمیں سفر کرنا ہے 184, جتنے بھی سفر کرنا ہے سب رمضان کے پہلے کر لیں. جتنا بھی ادھر ادھر جانا ہے اور سب اس کے پہلے کر کے اور اپنے آپ کو ریڈی رکھیں. ہاں آگے آ رہا ہے. حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے کی رخصت ہے, لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی, قضا رہے گی. یہ روزہ ختم نہیں ہوا ہے, بعد میں ان کو روزہ پورا کرنا ہوگا. ابو داؤد حدیث نمبر 2308, ترمذی شریف حدیث نمبر 715, ابن ماجہ حدیث نمبر 1667. یہ جو حدیث کے نمبر میں نے بتایا نا, ایسی آپ ٹائپ کریں گے گوگل میں اور فٹ فٹ آ جائے گی حدیث, ہے نا. میں نے آپ کو کی بھر دیتے جا رہا ہوں. تو مہیلائیں جو ہیں, عورتیں, وہ اگر حاملہ ہیں, پریگننٹ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں, اس وقت وہ کمزوری کا وقت رہتا ہے تو اس وقت وہ چھوڑ کر کے لیکن بعد میں روزہ پورا کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہیں تو رکھ بھی سکتی ہیں. ایسا بوڑھا, اچھا کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم غریب کو کھانا کھلا دیں گے, یہ نہیں ہوگا. آپ غریب کو کھلائیں نہ کھلائیں, لیکن آپ کا روزہ قضا ہو گیا, اس کو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. ہاں کس کے لیے قضا نہیں ہے؟ ایسا بوڑھا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ بھی روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. کون کھلائے گا؟ جو روزے کی طاقت. ایسا بوڑھا ہے کہ اگلے سال وہ اور بوڑھا ہوگا اور اس سے سال اور بوڑھا ہوگا, ایسے بوڑھے کے لیے. لیکن کسی کی طبیعت خراب ہے تو طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد اس کو روزہ رکھنا ہے. تو یہ بوڑھا شخص جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو, یہ دار القطنی جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 205. روزے دار کے لیے جائز کام. کچھ کام ایسے ہیں جس کو زبردستی ناجائز کر دیے, تو اس کاموں کو بھی سمجھ لیجئے کہ روزے دار کیا کیا کام کر سکتا ہے. مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, مطلب تیز ناک میں پانی ڈال دیں یا کلی کرنے غرارہ کر کے, ایسا نہیں کرنا, لیکن کلی بھی کر سکتا ہے اور ناک میں بھی پانی ڈال سکتا ہے. ابو داؤد, کیونکہ بغیر اس کے تو وضو نہیں ہوگا. تو ابو داؤد حدیث نمبر 2385. تیل لگانا, کنگھی کرنا اور غسل کرنا. بخاری شریف. یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے, کیونکہ پاکی
تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو تیل لگانا، کنگھی کرنا اور غسل کرنا، بخاری شریف حدیث نمبر 1930، تیل لگانا، کنگھی کرنا، غسل کرنا حالت جنابت میں۔ جی پوچھ رہے ہیں کہ سرما لگانا، ہاں سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں حجامہ کرانا بھی جائز ہے۔ حجامہ مطلب سمجھ رہا ہے، کپنگ تھراپی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1938 اور 1939 بخاری شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سرما لگانا باجی پوچھ رہی تھی، ابن ماجہ حدیث نمبر 1678 سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ مسواک کرنا، ہاں مسواک کرنا، یہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے اور بھی کچھ چیزیں اس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہے۔ مسواک کی اجازت ہے۔ مسواک ابو داؤد حدیث نمبر 2364 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 725۔ پیلو کی مسواک جو سنت سے ثابت ہے اس کو بلائیں اور اس کو کریں، اس سے عمل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو آپ عمل کریں گے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا، نماز کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ آگے کلاس جو ابھی ہونے والی ہے آپ کی، اس کے اندر اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ مسواک کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ بغیر افطار اور سحری کے روزہ رکھنا، مطلب روزے دار کے لیے منع کیے ہوئے جو کام ہے وہ کون سے ہیں کہ بغیر سحری کے اور بغیر افطار کے روزہ رکھنا منع ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، اور بخاری میں بھی ہے حدیث نمبر 1961۔ دو تین چیزیں اور سن لیجئے بس۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1903، ابو داؤد حدیث نمبر 2362۔ کس کس چیز سے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا۔ غیبت کرنے والی کوئی آئے تو ہم کیا بولیں گے؟ دیکھیے آج تو ہم روزے سے ہیں، اپن بعد میں ملتے ہیں، ایسا بول سکتے کیا؟ بعد میں تو ہم کو تقوی لانا ہے، اب تو ہم کو ہمیشہ تقوی میں آ جانا ہے۔ تو وہ جو آپا آئیں گی غیبت کرنے والی، ان کو کیا کہیں گے؟ ہم تو آج روزے سے ہیں اور اب ہمیں ویسے ہی تقوی سے رہنا ہے۔ تو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1903، ابو داؤد حدیث نمبر 2362۔ جہالت کی باتیں کرنا اور لغو باتیں کرنا۔ لغو بات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، بس بیٹھ کر کے بات کرنا تو ضروری ہے، نہیں تو ہمارے اوپر حکم لگ جائے گا کہ یہ تو خواتین ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہے۔ تو ایسی لغو بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اور جہالت کی باتیں، ایسی باتیں بھی نہیں کرنا ہے روزے کے اندر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1894۔ جب ہم نے فالتو باتیں کرنا چھوڑ دی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو مطلب یہ چیز سیکھ رہی ہو تو تمہیں گھمنڈ آ گیا، باقی نہیں کرتی ہو۔ نہیں، اچھی باتیں کریے نا آپ ان کو دین سکھائیے، حدیث بتائیے، قرآن کی آیت بتائیے، ان سے اچھے سے پیش آئے، ہے نا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے گڑبڑ، تو اس لیے بھی نہیں، آپ ناراض مت ہوئیے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں، جان بوجھ کر کھانا پینے سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر کے اگر کوئی کھائے گا تو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1151، احمد اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اس کو چھوڑیں آپ۔ جان بوجھ کر کے قے کرنے سے، الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2380 اور ترمذی حدیث نمبر 716۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں اے خالق مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم پاک ہو جائیں گناہوں سے اور ہم جنت کے اندر ہمارا نام ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔